ایک شخص نے اپنی قضا ظہر عصر کی جماعت میں تو ادا نہیں ہوتی قضا تو ہم نے اپنی اکیلے پڑھنی ہے، جماعت میں کیسے ادا کی؟ جماعت میں وہی نماز پڑھو گے تم قضا پڑھو گے؟ عجیب عقل ہے بھائی۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ جو علماء یہ کہتے ہیں آپ کو کہ حضور نے جمعہ سے پہلے صرف 2 رکعت پڑھی ہیں، یہ حنفی جو 4 پڑھتے ہیں یہ غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور سنتیں گھر میں پڑھتے تھے، مسجد میں پڑھتے ہی نہیں تھے۔ وہ 2 رکعت تحیت المسجد تھی، تم نے اس کو سنت کیسے بنا دیا؟ آپ نے تو ہمیشہ نماز اپنے گھر میں پڑھی ہے سنت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر 1 منٹ کے لیے ہم آپ کی بات مان لیں کہ 2 رکعت پڑھی تو جو 4 پڑھے گا اس میں 2 بھی آ جائیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ لیکن جو 2 پڑھے گا تو 4 والی حدیث کہاں جائے گی؟ لہذا ایسا عمل کیوں نہ کرو جس میں ساری حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ اب دیکھو نا، ایک آدمی 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے تو 8 بھی تو آ گئیں، 11 بھی آ گئیں، 13 بھی آ گئیں، اور ایک آدمی صرف 8 پڑھتا ہے تو باقی حدیثیں کہاں گئیں؟ اس لیے ٹھنڈے دل سے سوچا کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ بڑا جامع قول لیتے ہیں، اور ایسا قول لیتے ہیں جس میں حضور پاک کی ساری حدیثوں پہ عمل ہو گیا۔ لیکن اللہ ہمیں ایک دوسرے سے بغض سے بچائے، حسد سے بچائے، تمام ائمہ کا احترام نصیب فرمائے۔ بھئی ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں اعظم خان کی خالہ کے لیے اللہ شفا دے۔ کہتے جی آپ نے بیعت کس سے کی ہے، آپ کو ان چیزوں کا کیا تعلق ہے؟ میرا ذاتی مسئلہ ہے، میں کسی سے بھی کروں۔ آپ کیا کریں گے؟ اس سے بیعت کریں گے، وہ تو فوت ہو گئے۔ چھوڑیں ان باتوں کو جن باتوں کا تعلق ہی نہ ہو دین سے، یہ آدمی کے ذاتی مسائل ہیں۔ کہتے ہیں میری شوہر نے کہا کہ تم عدالت میں جا کر مجھ سے خلع کر لو، پھر کہا کہ 3 گواہوں کے سامنے کہ میرے پاس نہ آنا۔ اب پتہ نہیں اس کے نہ آنے میں نیت تھی طلاق کی، پھر تو طلاق ہو گئی، اگر نہیں تھی نہیں ہوگی۔ میں اور بیوی عمرے کے لیے آ رہے ہیں، ہماری ممانی جو ہیں کہ بہن کے ساتھ کوئی محرم نہیں، وہ آپ کے ساتھ آ سکتی ہیں۔ شادی کے لیے نئے کپڑے زکوٰۃ میں بنا کے دے دیں، ہاں دے سکتے ہیں، یا شادی کے لیے جو نئے کپڑے بنائے تھے آپ وہ زکوٰۃ میں دینا چاہیں وہ بھی دے سکتی ہیں، آخر اس پہ پیسے لگے ہیں نا۔ میاں بیوی صبح سفر کے لیے نکلنا ہے تو اس رات میاں بیوی اپنے مل سکتے ہیں؟ کسی میں مولوی صاحب نے کہا تھا کہ نہیں، اس وقت نہ ملنا، سفر سے واپس آ کے ملنا، تاکہ سارا رستہ اس کے دماغ میں شہوت سوار ہے۔ اچھا فتویٰ دیا ہے اللہ کے بندے، یہ تو حدیث میں حکم ہے کہ احرام باندھو، احرام باندھنے سے پہلے اگر بیوی ہو تو اس سے مل لو، تاکہ تمہاری شہوت جو ہے، خیالات یا فاسد جو ہے وہ مٹ جائیں۔ کہتے ہیں جی عبدالستار توسی صاحب سے آپ ملے ہیں، ہم نے تو کئی زندگی کا حصہ اکٹھے گزارا ہے، وہ جب بھی یہاں آتے تھے ہمیشہ میرے پاس رہتے تھے۔ ہم خواتین مردوں کی طرح مسا نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ ایسا بھی کر سکتے، انہی بالوں پر آگے بھی ہاتھ لا سکتی ہیں۔ اگر پیچھے لے جا تو یہ حکم تو نہیں کہ پیچھے سے بال اٹھا کے آگے لے آؤ، مسا کرنا ہے۔ یہ کل بھی آیا تھا، بس وہی رکھ دیتے ہو، پتہ نہیں کیا دماغ خراب ہے۔ کثرت درود کی کتنی تعداد ہے؟ یہ تو لا تعداد محبت ہے، جتنا مرضی آئے پڑھیں۔
بہرحال آپ جس جگہ کا کرایہ وصول کرتے ہیں اس کرائے پر زکوٰۃ دیں گے، جگہ پر نہیں۔ جو لوگ حیات انبیاء کے منکر ہیں، دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے۔ میں تو عالم یا مفتی نہیں ہوں کہ فتویٰ دوں کہ ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ میرا تو ایمان ہے کہ ہر کلمے پڑھنے والے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، اور اسی طرح ہر گناہگار کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ صلوا خلف کل بر و فاجر۔ میرے 4 بچوں کی موت ہو گئی تو لوگ مجھے منحوس کہتے ہیں۔ وہ کبھی نہیں مریں گے جو آپ کو منحوس کہتے ہیں، یہ جاہلوں والی بات ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فرمایا ہے کہ قرآن بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں۔ گزارش یہ ہے، ایک تو وہ ڈاکٹر ہیں، کوئی عالم نہیں ہے نہ مفتی ہے، تو ڈاکٹر تو آپریشن ہی کرتے ہیں نا بھائی۔ بہرحال وضو کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتے، یاد پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال جن لوگوں نے مجھے سلام کہا ہے، اللہ ان کو خوش رکھے، وعلیہم السلام۔ اور ہمارے ساتھی جو ہیں سعید بیچارے بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا دے۔ یہ بھی کل آ چکا ہے، وہی چٹ ہے۔ حرم شریف میں ہمارے ملک کے مطابق جو چھپے ہوئے قرآن ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، باقی مطابق عام ہیں، اس لیے کہ باقی چوری نہیں کرتے، ہمارے لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو بچے تو رکھیں، تم اپنا قرآن خود لے کے اپنے ساتھ رکھ لو، کیا مشکل ہے؟ چھوٹے چھوٹے قرآن ملتے ہیں، جیب میں رکھ لو۔ آج کل تو پورا قرآن ٹیلی فون میں بھی فیڈ ہے، موبائل میں دیکھ کے پڑھتے رہو۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف کیا، حل کرایا، صفا مروہ نہیں کیا، بالکل دم پڑ گئی۔ دم جو ہے نا، یہ سامنے مکتب بنے ہوئے ہیں جمعیہ خیریہ کے، ان کو جا کے دے دو، یا بینک کا راج ہی میں دے دو۔ میری ہمشیرہ بھی مارے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ وطر میں دعائے قنوت پڑھتے ہوئے حنفی مسلک میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ حنابلہ کے نزدیک ہاتھ اٹھانا ہے۔ بہرحال یہ ائمہ کی اپنی اپنی ایک تحقیق ہے، اللہ سب پہ کروڑوں رحمت نازل، اسی پر اعتراض نہ کیا کرو۔ ذہن کمزور ہے تو درود شریف پڑھا کریں، اور یا قوی یا متین اللہ کے نام پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میں لندن میں رہتی ہوں، میرے پاس محرم کوئی نہیں جس کے ساتھ میں حج کر سکوں، آپ حج بدل کروا سکتی ہیں۔ بہرحال جو قرآن کو مخلوق کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہوتے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔